بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حج 2025 الحمدللہ مکمل ہو چکا اور حجاج کرام کی واپسی کا سلسلہ بھی آج 11 جون سے جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور پاکستان میں پہلی حج فلائٹ واپس آ چکی ہے حجاج کرام کو لے کر۔ اب حج 2025 کے بعد جو ہے وہ عمرے کا نیا سیزن سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور عمرے کا جو نیا سیزن شروع ہونے جا رہا ہے اس کے اندر سعودی گورنمنٹ نے مختلف تبدیلیاں کر دی ہیں اور کچھ پابندیاں بھی عائد کی ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جو ہے وہ پابندیاں عائد کی ہیں سعودی گورنمنٹ نے۔ سب سے پہلے تو یہ سننے میں آ رہا ہے کہ عمرہ ویزا کی جو فیس ہے وہ انکریز کر دی گئی ہے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ اس کی کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے، کیونکہ 10 اور 11 تاریخ آج اور کل جو کچھ تھوڑے بہت ویزے ایشو ہوئے ہیں وہ ابھی پرانی ویزا فیس پر ہی ایشو ہوئے ہیں، لیکن 2-3 دن میں انشاءاللہ مزید جو ہے وہ صورتحال کلیئر ہو جائے گی تو ہم ضرور آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ سسٹم یہ تبدیل کیا ہے سعودی گورنمنٹ نے عمرہ زائرین کے لیے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اب جو ہے وہ پاسپورٹ ایجنٹ کو دیتے تھے، یہاں خود سے جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹکٹ بک کرتے تھے اور ویزا کے لیے اپلائی کرتے تھے تو آپ عمرے پر جا سکتے تھے، لیکن اب سعودی گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں اور اس میں سب سے پہلی پابندی یہ عائد کی گئی ہے کہ تب تک عمرہ ویزا کا اجرا نہیں ہوگا سعودی عرب سے جب تک کہ وہاں پر عمرہ زائر کی ہوٹل بکنگ نہیں ہوگی، یعنی کہ پہلے اب ہوٹل بک کروانا ہوگا آپ کو، جس بھی ہوٹل کے اندر عمرہ زائرین وہاں مکہ اور مدینہ میں اسٹے کریں گے، ہوٹل بکنگ کے بعد ہی جو ہے وہ ویزا جاری کیا جائے گا کہ آپ کس ہوٹل میں کس تاریخ کو چیک ان ہو رہے ہیں، کس تاریخ کو چیک آؤٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ کتنے دن اور کس ٹائم آپ وہاں ہوٹلز میں کس شہر میں اسٹے کریں گے۔ تو یہ تفصیلات پہلے بتانی ہوں گی اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ عمرہ ویزا کا اجرا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو غیر قانونی ہوٹلز تھے اور جو گلیوں کے اندر ہوٹلز تھے جو کہ رجسٹرڈ نہیں تھے ان کی بکنگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور صرف سعودی وزارت حج اور عمرہ کے تحت جو ہوٹلز رجسٹرڈ ہیں صرف اور صرف انہی میں بکنگ ہو سکے گی اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہوٹل روم جو ہے وہ اس کی پرائس بھی انکریز ہو جائے گی، تو عمرہ پیکیج جو ہے وہ پہلے کی نسبت کچھ مہنگا ہو جائے گا، لیکن یہ کہ عمرہ زائرین کو اس سے کچھ سہولیات بھی حاصل ہوں گی۔ اب نظر ڈال لیتے ہیں کہ کیا ہدایات جاری کی ہیں سعودی گورنمنٹ نے۔ نئے عمرہ ویزا قوانین جو کہ 14 ذی الحجہ سے شروع ہوں گے، اس میں کہا گیا کہ یقینی بنائیں کہ آپ درخواست دینے سے پہلے تیار ہیں کہ ویزا نہیں ملے گا جب تک کہ آپ کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں۔ مکہ اور مدینہ میں تصدیق شدہ ہوٹل کی بکنگ، سول ڈیفنس اور ٹورزم اتھارٹی سے لائسنس یافتہ ہوٹل، آپ کے داخلے اور روانگی کی تاریخوں سے مطابقت رکھنے والی بکنگ، نصب پلیٹ فارم سے الیکٹرانک منظوری اور مکمل عمرہ پروگرام سے منسلک ہوٹل ڈیٹیلز۔ اب صرف ویزے کا کوئی آپشن نہیں ہے، غیر رسمی یا بے ترتیب بکنگز ناقابل قبول ہیں اور خلاف ورزی کی صورت میں ویزا مسترد ہو سکتا ہے۔ تو اب جو لوگ عمرے پر جانا چاہ رہے ہیں محرم سفر میں، یعنی کہ اس نئے عمرہ سیزن میں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام باتوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں اور ان پر عمل کریں۔ اس کے علاوہ 28 دن پرانا جو ہے وہ آپ کے پاس پولیو ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نادرا کا ہونا لازمی ہے، نادرا کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ لازمی ہونا چاہیے آپ کے پاس 28 دن پرانا۔ اس کے علاوہ بغیر جو ہے وہ آپ سفر نہیں کر سکیں گے، تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ اپنے ہوٹل بکنگ کریں، ویزا اور عمرہ جب آپ پلان کریں تو ان تمام چیزوں کا دھیان رکھیں۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی نئی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ ضرور سے اس کی انفارمیشن دیتے رہیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور آپ کے دوست احباب میں سے جو کوئی بھی حج یا عمرے پر جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہمارے چینل کو ضرور شیئر کیجیے۔